اللہ نے جن لوگوں سے کام لیا ہے ان کی تبلیغی مسائی کو بے لوث رکھا ہے، اور جو ٹگے ٹگے مانگتے پھرتے ہیں تو ان کی نہ کوئی توقیر ہوتی ہے اور نہ ان کی گفتگو میں کوئی اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں تبلیغی مسائی کو بے لوث رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے گواہ ہے۔ اس کے باوجود حضور کی زبان سے یہ بات کہلوائی بھی، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب فرما دو اے لوگو تم سے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، تمہارے تک پیغام حق پہنچایا، تمہیں دین دیا، تم بات سننا نہیں چاہ رہے تھے، میں تمہارے تک بات پہنچائی۔ اللہ اکبر، کانوں میں انگلیاں دے لیتے، اذیتیں کھڑی کرتے، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چیندیاں، ناموافق حالات کے جھکڑ، بچھے ہوئے کانٹے، پھینکے ہوئے کوڑے، کھدے ہوئے گڑے، طائف کے بازار، مکے کی گلیاں، کیا کچھ نہیں تھا، لیکن کہا کہ میں نے اس کے باوجود تمہارے تک پیغام حق پہنچایا، اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربیٰ، ہاں ایک چیز تم سے مانگتا ہوں، اور وہ یہ کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان سے محبت کرنی ہے، میری اطرت سے پیار کرنا ہے، میری اولاد سے تم نے محبت کرنی ہے، یہ ہے میرا تم سے مطالبہ۔ یہاں ایک سوال کھڑا ہوا کہ جب تبلیغ دین کو بے لوث رکھا اور اجر کی کسی صورت کو قبول نہ کیا تو اپنے قرابت داروں سے محبت بھی نہ مانگی جاتی؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ قرابت داروں سے جو محبت مانگی گئی ہے یہ قرابت داروں کی ضرورت نہیں، یہ امت کی ضرورت ہے، کہ اگر وہ حضور کے قرابت داروں سے جڑ جاتے ہیں تو پھر ان کے اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، فرمایا لوگو میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جن کو رسول اللہ بھی بھاری کہہ رہے ہیں، وہ کتنی بھاری ہوں گے؟ ایک تو اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اور دوسری چیز اپنی اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو ان دونوں کے دامن کو پکڑ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ میرے رسول نے ضمانت دی ہے، میں اپنی امت کو لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا کہ میرے بعد وہ بھٹکتے پھریں، انہیں کوئی راستہ نہ ملے، انہیں کوئی منزل نہ ملے۔ کہا نہیں، میں تمہیں مضبوط حصار دے کے جا رہا ہوں، میں تمہیں واضح راہ عمل دے کے جا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی امت کو دو مضبوط چیزیں دی اور کہا کہ تم اگر ان کو تھام لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، تو یہ امت 72-73 گروہوں میں کیسے بٹ گئی؟ یہ فرقہ کیسے ہو گئی؟ یہ ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہو گئی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے کتاب اللہ کو چھوڑا، کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑا۔ میرے حضور نے فرمایا تھا دونوں کے دامن کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کسی نے کتاب اللہ کی بات تو کی لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا، گمراہ ہو گئے، اور کسی نے اہل بیت کے نام کی دہائی تو دی، قرآن کے پارے بھی پورے نہ مانے تو وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ کامیاب وہ ہوئے جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے، اور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے، اور جو دونوں چیزیں ہاتھوں میں رکھیں گے کبھی بھی گمراہ، یہ میری دی ہوئی ضمانت نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کی دی ہوئی ضمانت ہے۔ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامو گے، کتاب کو بھی نہیں چھوڑو گے، اہل بیت نبوت کے دامن کو بھی نہیں چھوڑو گے۔ اب یہاں ایک سوال کھڑا ہوا، اور وہ یہ، کیا قرآن کافی وافی اور شافی نہیں تھا؟ اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی تلقین کیوں کی گئی؟ تو صاحبو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق۔ اگر تم نے اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں آل پیغمبر کا کردار موجود ہے۔ اسلام سے ایک شخص نے پوچھا حضور میرے لیے بہترین وظیفہ کیا ہے؟ تو حضور نے اس کو یہی جواب دیا، ان تموتا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تو اس حال میں فوت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے۔ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا نام پکارا کریں،
اس کا ذکر کیا کریں، تلاوت کلام مجید کی کثرت ہو، معمول زندگی بنا لیں. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. زبان فضول گوئی سے بچ جائے گی اور اللہ کے ذکر کی برکات روح تک اتریں گی. کچھ اذکار تو اتنے سہل ہیں کہ زبان پر بڑی سہولت کے ساتھ جاری ہو جاتے ہیں. بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں، میزان پر اتنے بھاری ہیں کہ جب رکھے جائیں گے پلڑا جھکا دیں گے، اور اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں. اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب یہ دو کلمات ایسے ہیں کہ جس کو آپ چلتے پھرتے وضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں. کوئی اوکھے نہیں ہے، اس سے زبان نہیں تھکتی، جبڑے نہیں تھکتے، ذہن نہیں تھکتا، دماغ نہیں تھکتا. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو بے وضو، سوتے جاگتے، لیٹے کروٹ لیٹے، جیسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو جب یہ میزان پہ رکھے جائیں گے پلڑا جھکا دیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ سبحان اللہ والحمدللہ اس قدر بابرکت کلمات ہیں کہ جب یہ کلمات کہے جاتے ہیں زمین سے آسمان تک جتنی خالی جگہ ہے نور سے بھر جاتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ کیا مشکل ہے کلمات بولتے ہوئے، کہتے ہوئے، اٹھتے ہوئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں. اس طرح قرآن مجید کی تلاوت، دیگر کلمہ طیبہ ہے، دیگر کلمات. تو کہا کہ تو اس حال میں مرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. کہتے ہیں خاموشی فضول گوئی سے بہتر ہے اور خاموشی سے اللہ کا ذکر بہتر ہے. اگر میسر آ جائے تو اللہ کا ذکر کریں، اور اگر یہ میسر نہیں ہے تو خاموش ہو جائیں. فضول باتیں، غیبت، چغلی، یہ وہ امور ہیں جو باطن کو اجاڑ دیتے ہیں. آج میں اور آپ اپنی گفتگو پہ غور کریں. انسان کے زیادہ تر گناہ اس کی زبان کی وجہ سے، اور بہت ساری نیکیاں اس کی زبان کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 32 دانتوں میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ پھر بھی بے قابو ہو جاتی ہے. تو اس زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اس کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. جو زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی وہ اللہ کی خاص رحمتوں کی حقدار ہوگی. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کن کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. حضرت دیکھو آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں. آج کس زمانے اتنی لمبی زبانیں ہو گئی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں جو منہ میں آتا ہے لوگ بھونک دیتے ہیں. سمجھتے نہیں ہے کہ سب کچھ لٹ جائے گا، پلے کچھ نہیں رہے گا. اب دیکھیے ان کا شیوا ادب جو حضور کی چوکھٹ کے غلام تھے. حضرت برا بن عازب سے مسئلہ پوچھا کسی نے، حضرت ایک مسئلہ تو بتائیے. کہا پوچھیے. کہا کن کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. تو حضرت برا بن عازب نے 4 انگلیاں کھڑی کی. کہا حضور نے ایسے 4 انگلیاں کھڑی کر کے کہا جس کی آنکھ پھوٹی ہو، جو لنگڑا ہو، اور جو بیمار اور لاغر ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کا ایک چوتھا عیب بیان فرمایا. تو کہا کہ جس کے اندر یہ عیب ہوں تو وہ ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہوگی. اور پھر ساتھ ہی کہنے لگے یہ جو میں نے تمہیں کہا نا کہ ایسے حضور نے 4 انگلیاں کھڑی کر کے کہا، یہ میں نے بات سمجھانے کے لیے بات کیا، ورنہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں. ذرا غور تو کرو، محبت کے لہجے کو دیکھو. کہا یہ میں بیان عدد کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں، ورنہ میری انگلیاں حضور کی انگلیاں جتنی نہیں ہیں، وہ بڑی تھی اور یہ انگلیاں چھوٹی ہیں. حالانکہ کسی کو شائبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی انگلیوں سے مماثلت پیدا ہو رہی ہے. یہ تعین عدد کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن فوراً خیال آیا اور کہا کہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں. اور حضرت عباس بن عبد المطلب سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں. اس نے پوچھنے والے نے تو عمر کے بارے میں پوچھا، تو کہا سال زیادہ میں نے گزارے ہیں، بڑے حضور ہی ہیں. تو یہ ان کا ادب تھا، یہ اصحاب رسول کی زندگی تھی. آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. حضور کے معاملے میں انتہائی حساس ہونا چاہیے.
اور کوئی ہلکا اور میلا لفظ زبان پہ نہیں آنا چاہیے، ورنہ سب کچھ لٹ جائے گا، پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ جو گناہگار ہے اس کی معافی ہے، بے ادب کی معافی نہیں ہے۔ گناہگار کو معاف کر دیا جائے گا لیکن بے ادب کی معافی نہیں ہے، بلکہ رومی تو کہتے ہیں کہ بے ادبوں کے پاس بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ تا توانی دور شو از یار بد بدتر بود از مار بد۔ کہا جہاں تک ممکن ہو تو برے یار کی صحبت سے بچو، یہ برے سانپ سے بھی زیادہ برا ہے۔ سانپ لڑتا ہے تو جان جاتی ہے، برا یار لڑتا ہے تو ایمان جاتا ہے۔ جو بے ادب ہوتے ہیں، رومی علیہ السلام ایک دوسرے مقام پہ کہتے ہیں کہ بے ادب اکیلا نہیں مرتا، جب لیتا ہے پوری بستی کو لے کے مرتا ہے، تو کئیوں کے عقیدے برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا شیوہ ادب وہی ہونا چاہیے جو اصحاب رسول کا شیوہ ادب تھا، اور ان کی زندگیاں دیکھیں اور ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو کس طرح حضور کے ادب کی انہوں نے رعایت کی اور حضور کی تعظیم و توقیر کو کس طرح بجا لایا۔ ایک صحابی آئے بحرین سے، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، حضور نے جواب نہیں دیا، تو وہ دوسری جانب سے آئے تو حضور نے پھر جواب نہیں دیا، تو خیر وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کسی سے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور میرے سے کس وجہ سے ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جو تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے یہ حضور نے منع کی ہوئی ہے اور تمہارے ہاتھ میں ہے، شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ تو انہوں نے وہ انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کر دی۔ حضور شاید آپ اس وجہ سے ناراض ہیں۔ حضور نے انگوٹھی پھینک دی، ناراضگی کی وجہ ختم ہوگی، باتیں چلتی رہی، گفتگو ہوتی رہی۔ مجلس اختتام کو پہنچی تو لوگ اٹھ کے گھروں کو جانے لگے، وہ بھی اٹھے اور جانے لگے۔ کسی نے توجہ دلائی وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو شرم نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، تو لے لو اس کو، قیمتی سونا ہے۔ تو صحابی نے کہا واللہ ما آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے رسول نے پھینک دیا ہے۔ تو ہم غور تو کریں، آج ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں۔ مدینے کی گلی سے حضور گزرے تو ایک گنبد نما مکان بن رہا تھا، ایسے مکان حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ حضور نے دیکھا، چہرے پہ آثار پسندیدگی نہیں آئے، حضور گزر گئے۔ کسی نے اس صحابی کو بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا، خوش نہیں ہوئے۔ اس نے کدال لیا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا پھر گزران ہوا، دیکھا تو وہ مکان نہیں تھا۔ ہمارے سے بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان تھا، آج نہیں ہے، کیا ہوا؟ عرض کی حضور گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، شادی عقیقے ولیمے سے لے کر کے اپنی نجی اور سیاسی زندگی تک، ہمارا طرز حیات، ہماری وضاقتہ، کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے۔ تو حضور کے ساتھ اگر محبت کا ربط رشتہ ہے تو تقاضۂ محبت ادب بھی ہے، تقاضۂ محبت اطاعت بھی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا حضور آپ کے اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کہا مجھے حسن اور حسین اہل بیت میں سے سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ اور حضور اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے تھے میرے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ، بلاؤ، کدھر ہیں؟ شہزادوں کو بلاؤ۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں ان شہزادوں کو لے کر کے آتی، حضور ان کو سونگتے اور حضور ان کو اپنی آغوش میں لے کے سمیٹتے۔ ایک دن حضور حجرہ فاطمہ سے قریب سے گزرے تو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آواز دے کے کہا بچوں کو چپ کرواؤ، تم جانتے نہیں ان کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حسین روئیں تو میرا دل دکھتا ہے، اور جب حسین ابن علی کی گردن پہ خنجر چلا ہوگا تو رسول اللہ کا دل نہیں دکھا ہوگا۔ کہا یہ روئیں تو میرا دل دکھی ہو جاتا ہے، تو مجھے بتاؤ جب ان کا پانی بند کیا گیا تھا اس وقت رسول اللہ کا دل دکھی نہیں ہوا تھا؟ جب ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے، جب ان کا پیراہن اتارا گیا تھا، جب ان کا سر کاٹا گیا تھا، اور جب 34 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے اور 113 سوراخ تیروں کے ان کے بدن میں لگائے گئے، ان کا جسم
چھلنی کیا گیا اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے ان کے بدن کو روندا گیا اور سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا، گنبد خضرا کے مکین پہ کیا گزری ہوگی؟ کیا حضور کو اذیت نہیں ہوگی؟ اور جو آج یزید کو امیر المومنین رحمت اللہ تعالی اور کیا کیا بولتے ہیں، کیا رسول اللہ کا دل دکھتا نہیں ہے؟ سیدہ فاطمہ تو زہرا کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی، مولا کائنات کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو یزید کو اپنا مقتدا اور اپنا امام مانتے ہیں۔ یزید کے لیے تو ایک حدیث بھی نہیں ہے فضیلت میں، اور رسول اللہ حضرت امام حسن کو، امام حسین کو کبھی جنت کا پھول کہہ رہے ہیں، کبھی چوم رہے ہیں، کبھی کندھوں پہ بٹھا رہے ہیں، کبھی گود میں بٹھا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں بیٹے منہ کھولو، وہ منہ کھولتے ہیں تو زبان دیتے ہیں کہ اس کو چوستے رہو۔ مطلب کیا؟ آج میری زبان چوس لو، کربلا کی پیاس میں دل نہیں گھبرائے گا۔ تو حضور کی اطرت کو شہید کر دیا، حضور کی آل کو شہید کر دیا، اور کربلا کے میدان میں جو ظلم کیا گیا، جو زیادتیاں کی گئیں، پھر خیموں کو آگ لگائی گئی، سامان لوٹا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ سر نیزوں کی نوکوں پہ چڑھائے گئے، 17 سر نیزوں کی نوکوں پہ چڑھائے گئے، اور پھر خاندان نبوت کی شہزادیوں کو سواریوں پہ بٹھایا گیا، اور آگے آگے سر چل رہے ہیں اور پیچھے یہ قافلہ چل رہا ہے۔ یہ کہانی ایسی ہے کہ کہنے والی ہی نہیں ہے، اتنا دردناک واقعہ رقم ہوا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے یہ روایت مروی ہے۔ کعبے کے دروازے کو پکڑ کے حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، لوگو سنو، میں نے یہ حدیث رسول اللہ سے خود سنی ہے۔ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، میرے اہل بیت کی مثال تمہارے اندر اس طرح ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا ڈوب گیا۔ اگر منزل پہ پہنچنا ہے تو اہل بیت رسول کا دامن پکڑ لو۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، اور اہل بیت کو فرمایا کشتی نوح کی طرح ہیں۔ سمندر کے سفر اسی طرح کیے جاتے ہیں، بیٹھا کشتی میں جایا جاتا ہے اور نظر ستاروں پہ رکھ کے ساحل پہ پہنچا جاتا ہے۔ وہ بھی ڈوب جائے گا جو ستاروں کو چھوڑے گا، وہ بھی ڈوب جائے گا جو کشتی کو چھوڑے گا۔ تمہیں مبارک ہو، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھے ہو اور صحابہ کی طرف نگاہیں بھی جمی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے ہمیں کتنا پاکیزہ، ستھرا اور خوبصورت عقیدہ عطا کیا۔ تم نے یزید کا قصیدہ بھی نہیں پڑھا، صحابہ کو گالیاں بھی نہیں دی، تمہاری زبان کبھی فاروق اعظم کے تذکرے کرتی تھی، کبھی حسین ابن علی کے تذکرے کرتی۔ تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے عقیدے صائب ہیں، ستھرے ہیں، پاکیزہ ہیں۔ اللہ آپ کو سلامتیوں سے مالا مال رکھے۔ اسلام تو ظلم کی نفی کرتا ہے، اسلام تو دنیا کے اوپر امن کی ضمانت فراہم کرتا ہے، اور اسلام کا دامن اتنا کشادہ ہے کہ اسلام کافروں کو بھی امن دیتا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، جو کسی معاہد کو قتل کرتا ہے، جس کا ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، کفار جو ہمارے دیش میں بستے ہیں، جو کسی معاہد کو قتل کرتا ہے، قیامت کے دن اس کا مقدمہ میں لڑوں گا۔ تو یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو امن کا پیغام اور محبت کا پیغام فراہم کیا۔ اس وقت ایک تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو کلیتاً ہم اختیار نہیں کر رہے، جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے، اور دوسری جانب اغیار کی سازشیں، ان کا ہم شکار بھی ہیں، اور قاتل مقتول ہم خود ہی ہیں، اور ایک دوسرے کو ہم کاٹ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا اس کے باوجود بھی شکر ہے کہ امت کا جو اجتماعی مزاج ہے وہ آج بھی ظلم کا مزاج نہیں ہے۔ امت کا اجتماعی جو مزاج ہے وہ آج بھی جور و جبر کا مزاج نہیں ہے۔ امت کا اجتماعی مزاج آج بھی امن کا ہے، اور مسلمان دنیا کے جس خطے پہ بھی بستا ہے وہ
ایک پرامن شہری کے طور پہ بستا ہے، اور اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے جو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اس امت کے امن کے اجتماعی مزاج کا، کہ اس وقت امت